اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So this is day 25th of Ramadan series. آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 24 کی. یہ پارہ ہمیں 3 بڑی چیزیں سکھاتا ہے: اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت، ایک مومن کی بہادر آواز اور استقامت کا انعام. اللہ تعالیٰ کی رحمت، نا امید مت ہونا. پارہ نمبر 24 کا آغاز ہوتا ہے سورہ الزمر کی سب سے روشن حصے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت قرآن کی سب سے امید بھری آیتوں میں سے ایک ہے. کتنے بھی گناہ ہوں، کتنی بھی غلطیاں ہوں، کتنا وقت گزر گیا ہو، اللہ کہتا ہے نا امید مت ہو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار نا امیدی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اسے توڑ دیا. قیامت کا منظر، سور پھونکا جائے گا. سورہ الزمر میں قیامت کا ایک ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے. پہلی بار سور پھونکا جائے گا، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے بے ہوش ہو جائے گا. دوسری بار سور پھونکا جائے گا، سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر زمین اور اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. اعمال نامے سامنے ہوں گے اور فیصلہ ہوگا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منظر سوچو اور آج کا دن بدل. جنت کے دروازے، فرشتوں کا استقبال. اسی سورہ میں جنت والوں کا منظر بیان کیا گیا ہے. جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھل جائیں گے اور اس کے داروغہ کہیں گے، سلام علیکم، تم پاک تھے تو ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. ذرا تصور کرو، فرشتے سلام کریں گے، دروازے کھلیں گے اور اندر وہ سب ہوگا جو آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا. تو اس استقبال کے لیے آج کی تکلیف کچھ بھی نہیں. سورہ المومن، ایک مومن کی بہادر آواز. اب آتے ہیں اس پارے کے سب سے طاقتور کردار. فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کی بات کہی. فرعون نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دو. اسی لمحے فرعون کے اپنے خاندان کا ایک آدمی جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں بھی لایا ہے؟ پھر اس نے فرعون کے دربار میں اللہ کی طرف سے دعوت دی، اکیلا، دشمنوں کے درمیان، بغیر کسی کے ڈر سے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حق بات کہنے کے لیے اکثریت کی ضرورت نہیں، بس ایک مضبوط دل ہونا چاہیے. مومن آل فرعون کی نصیحت. وہ مومن بولتا رہا، اے میری قوم، آج بادشاہی تمہاری ہے، اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ پھر اس نے کہا، اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم پر وہ دن نہ آ جائے جو پہلی قوموں پر آیا. فرعون نے عزت دھمکی دی مگر وہ نہ رکا اور آخر میں اللہ نے اس مومن کو بچایا اور فرعون کو تباہ کر دیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے لیے بولتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. سورہ حامیم سجدہ، استقامت کا انعام. پارہ نمبر 24 کے آخر میں سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر فرشتے اترتے ہیں. ڈرو مت، غم مت کرو اور جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ تھا. استقامت یعنی صرف زبان سے نہیں بلکہ زندگی بھر اللہ پر قائم رہنا. اللہ کہنا آسان ہے، اللہ پر قائم رہنا امتحان ہے. اگر ہم اس پارے کو مختصر میں سمجھیں تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو. قیامت یاد رکھو، آج کا دن بدل جائے گا. جنت کا استقبال سوچو، ہر تکلیف آسان ہو جائے گی. اکیلے بھی حق بولو، اللہ ساتھ ہے. استقامت اختیار کرو، فرشتے اترتے ہیں. مومن آل فرعون کے پاس نہ لشکر تھا، نہ طاقت تھی، نہ ساتھی تھا، مگر اس کے پاس صرف ایک چیز تھی، یقین کہ اللہ سن رہا ہے. آج تم بھی کسی بھی محفل میں اکیلے ہو، کسی دفتر میں اکیلے ہو، کسی گھر میں اکیلے ہو، حق بولو، سچ بولو، اللہ سن رہا ہے، اللہ بچائے گا.